وحی نبی کے لیے ضروری ہے، نبی کے لیے وحی ضروری ہے، ہر نبی پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، لیکن نبی کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے یہ فرشتہ آ کر مجھ کو یہ وحی پہنچا رہا ہے؟ تو اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے اندر اتنی قوت، اتنی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ، جن، شیطان، یہ تینوں میں فرق محسوس کر لیتا ہے، اس کو فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم انسان، عام آدمی، انسان میں، جانور میں، پلانٹس، نباتات میں، جمادات میں، پہاڑ وغیرہ میں فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ پودے ہیں، یہ جھاڑ ہیں، یہ پہاڑ ہے۔ ہمارے اندر فرق کرنے کی اتنی قوت ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کو، پیغمبر کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ پیغمبر فرشتے میں، جنات میں اور شیاطین میں فرق محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ ان کو اتنی قوت عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو وحی جو آئی، نازل ہوئی، یہ قرآن کریم کی وحی، قرآن کریم کی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ اس کے مختلف طریقے تھے، ایک سے زائد طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی تو حضور فرماتے کہ ایسا جیسا کہ کوئی گھنٹی بج رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے تو محسوس ہو جاتا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، ایک فرشتہ آیا اور اب فرشتہ آ کر یہ کلام اللہ کا مجھے پڑھ کر سنا دیا۔ گھنٹی بج رہی ہے، بس ویسا محسوس ہوتا ہے۔ اب گھنٹی ہی بج رہی ہے، یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی روشنی نظر آ جاتی، کچھ ایسا ہو جاتا، کچھ ویسا ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ گھنٹی مسلسل بجتی ہے۔ گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ مسلسل بجتی ہے، اور گھنٹی کی کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کہیں پر اگر گھنٹی بج رہی ہے تو چوطرف محسوس ہوتا ہے کہ شاید ادھر سے بج رہی ہے یا ادھر سے بج رہی ہے یا ادھر سے بج رہی ہے۔ اسی لیے وحی کو گھنٹی سے تشبیہ دی گئی۔ اور یہ جو گھنٹی ہے بعض مرتبہ دوسروں کو بھی کچھ سنے آ جاتی تھی اس کی آواز۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر اگر وحی نازل ہوتی تو ہم کو ایسے سنے آتا جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز رہتی۔ شہد کی مکھیاں جس طریقے سے بھنبھناتی ہیں، آواز نکالتی ہیں سب مل کر، ہم کو ایسا محسوس ہوتا، ہم کو ایسا سنے آتا، اور وہ وقت حضور کو وحی نازل ہوتی۔ اور یہ جو وحی کے نازل ہونے کا طریقہ تھا یہ بہت ہی حضور کے لیے مشقت آمیز تھا، اس میں بہت شدت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے جب وحی نازل ہوتی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردیوں کا اگر موسم ہے، شدید سردیوں کا اگر موسم ہے تو اس موسم میں بھی جب حضور پر قرآن کی وحی اس طریقے سے نازل ہوتی تو حضور پسینے میں شرابور ہو جاتے، پسینہ پسینہ ہو جاتے حضور۔ اور اگر حضور اونٹ پر تشریف فرما ہے، اونٹ پر اگر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے تو اونٹ حضور کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ بیٹھ جاتا، نہ صرف بیٹھ جاتا اپنی گردن نیچے ڈال دیتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے زانوں پر، میرے ران پر آرام فرما رہے تھے اپنا سر مبارک رکھ کر کہ وحی کا نازل ہونا شروع ہوا، وحی کا نزول شروع ہوا، وحی اترنا شروع ہوئی۔ جیسے ہی وحی اترنا شروع ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا حضور کے بوجھ سے
کہ میری ران ٹوٹ رہی ہے، میری ران ٹوٹ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک بات ہمارے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو، اتنی تکلیف وحی کی حضور کو ہوتی تھی، اتنی شدت ہوتی تھی، اتنی شدت حضور نے برداشت کی، اور تمہارے لیے آسانی سے قرآن مل گیا، اس قرآن کو تم پڑھو، اور کتنا آسانی سے تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اگر پھر بھی تم قرآن نہیں پڑھو گے تو کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ وہ قرآن حضور کو اتنی مشقت سے اللہ نے عطا فرمایا، اور ہم ہیں کہ آسانی سے بیٹھ کر آرام سے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور حضور پر کبھی وحی نازل ہوتی تو فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آتا، جبرائیل کبھی انسان کی شکل میں آتے، اور اکثر حضرت دہیہ کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر وحی حضور کو پہنچاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی حضور کے سامنے آئے اور وحی نازل ہوئی، اور معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے حجاب وحی نازل فرمایا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضور اللہ کے سامنے تھے، حضور اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا نازل ہو تو وحی نازل ہونے کے یہ مختلف طریقے تھے، اور پھر سوال ایک یہ پیدا ہوا، کفار نے بھی کہا، کافروں نے بھی کہا، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں، کافروں نے کہا کہ قرآن ایک دم نازل کیوں نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر توریت ایک دم نازل ہو گئی، ایک ہی وقت میں پوری توریت آ گئی، لیکن حضور پر قرآن ایک ہی وقت میں پورا نہیں آیا، کبھی کچھ، کبھی تھوڑی آئے، کبھی ایک سورہ، کبھی کچھ، تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں، جملہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہم تھوڑا جو قرآن نازل کرتے ہیں، یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ اے محبوب، آپ کے دل کو قوت ملے، آپ کے دل کو قوت ملے۔ اگر قرآن ایک دم نازل ہو جاتا تو پورے احکام پر عمل کرنا دشوار ہوتا، مشکل ہوتا، پورے قرآن پر عمل کرنا دشوار ہوتا، مشکل ہوتا۔ قرآن میں شراب کو، جبے کو حرام قرار دیا گیا، لیکن قرآن کی بعض آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس میں بھی اس آیت کو پڑھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب حرام ہے، جبہ حرام ہے، شراب حرام ہے، جبہ حرام ہے۔ خالی وہی آیتیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو شراب پینے والے، جواریاں، جبے کھیلنے والے یہ کہیں گے کہاں ہے قرآن میں حرام، لیکن دوسری آیتوں میں حرام کا ذکر ہے کہ یہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ چیز غلط ہے۔ کیوں؟ پہلے ویسے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ شراب حرام، تو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ عمل کرنا آسان ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضور کو روز کچھ نہ کچھ تکالیف دی جائے، حضور کو روز کچھ نہ کچھ تکلیفیں دی جائے۔ مکے میں جب تک حضور تھے، کفارہ نے قریش سے، مکے کے کفار سے حضور کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی۔ مدینہ میں تھے، یہودیوں سے، منافقین سے تکلیفیں پہنچتی، ادھر تکلیفیں پہنچتی، ادھر قرآن نازل ہوتا۔ تکلیف اگر پہنچی، اللہ کی جانب سے کلام نازل ہوا، تو وہ تکلیف کا
ازالہ ہو جاتا، وہ تکلیف پر حضور کے دل کو مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ اس لیے بھی قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ایک دم نازل نہیں ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ کفار کبھی یہودی سوال کرتے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ سوالات یہ تھے، یہودیوں نے یہ سوالات کفار سے کرائے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ جب سوال ہوتا تو اس کے جواب کے طور پر وحی نازل ہوتی اور اس کا جواب دیا جاتا۔